حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں سورۃ یوسف کے نام سے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف صبر، تقوی اور اللہ کی رحمت کا منظر ہے، بلکہ زندگی کے نشیب و فراز اور آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کا بہترین نمونہ بھی پیش کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آپ کو اپنے والد سے خاص محبت حاصل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہایت خوبصورتی اور ذہانت سے نوازا تھا۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں سے مت بتانا کیونکہ وہ حسد کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ ان کے والد حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے اپنے والد سے اجازت لی کہ یوسف کو ساتھ لے جا کر کھیلنے دے۔ جب وہ انہیں لے گئے تو انہوں نے ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا اور آپ کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر واپس آئے۔ انہوں نے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات سن کر صبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ کاروان والے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر لے گئے اور وہاں بازار میں فروخت کر دیا۔ آپ کو مصر کے عزیز وزیر نے خریدا اور اپنی بیوی زلیخا کے حوالے کر دیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر کا انتظام سنبھالنے کا حکم دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت خوبصورت تھے اور زلیخا ان کے حسن سے متاثر ہو گئی۔ ایک دن اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کی بات کو ٹھکرایا تو زلیخا نے جھوٹا الزام لگا دیا۔ عزیز مصر نے معاملے کی تحقیقات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو بے قصور پایا، لیکن اس کے باوجود انہیں قید میں ڈال دیا گیا تاکہ زلیخا کی عزت محفوظ رہے۔ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے صبر اور حکمت سے قیدیوں کے دل جیت لیے۔ آپ نے قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی اور ان کی رہنمائی کی۔ قید کے دوران عزیز مصر نے بھی ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہیں بتا سکتا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا تو آپ نے خواب کی تعبیر بیان کی کہ مصر میں 7 سال خوشحالی کے آئیں گے اور اس کے بعد 7 سال قحط کے ہوں گے۔ اس حکمت کو دیکھ کر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہا کر کے ملک کا وزیر مقرر کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زلیخا نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ روایت کے مطابق زلیخا نے سچی توبہ کی اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بی بی زلیخا کا واقعہ تاریخ انسانیت کا ایک ایسا سبق آموز اور دل کو چھو لینے والا واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت، بندوں کی آزمائش اور توبہ کی قبولیت کا مظہر ہے۔ یہ واقعہ محبت، وفاداری اور گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کے خوف کی اعلیٰ مثال پیش کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اس واقعے کو سورۃ یوسف میں بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے جو ہمارے لیے رہنمائی اور نصیحت کا ذریعہ ہے۔ بی بی زلیخا عزیز مصر کی بیوی تھی۔ وہ اپنے وقت کی حسین اور دولت مند خاتون تھی اور انہیں مصر کی اشرفیہ میں ایک بلند مقام حاصل تھا۔ ان کے شوہر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر خریدا اور اپنے محل میں لے آئے۔ عزیز مصر نے بیوی زلیخا سے کہا، یوسف کو اپنے ساتھ رکھو اور اس کی اچھی تربیت کرو، شاید یہ ہمارا بیٹا بن جائے یا ہمیں اسے کوئی فائدہ پہنچے۔ بی بی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے بے حد متاثر ہو گئی۔ آپ کی خوبصورتی غیر معمولی تھی، یہاں تک کہ آپ کو حسن کا پیکر کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو زلیخا ان کے حسن سے اتنی متاثر ہوئی کہ ان کے دل میں آپ کے لیے شدید محبت پیدا ہو گئی۔ یہ محبت ابتدا میں یک طرفہ تھی لیکن بعد میں زلیخا کے لیے شاید آزمائش بن گئی۔ انہوں نے کئی موقعوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی لیکن آپ نے ہر بار اللہ کا خوف رکھتے ہوئے ان کی کوشش کو ٹھکرا دیا۔ ایک دن زلیخا نے محل کے تمام دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا۔ انہوں نے کہا، یوسف آؤ، میں تمہارے لیے حاضر ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سن کر فوری اللہ کی پناہ مانگی اور فرمایا، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، تمہارے شوہر نے مجھے اپنا اعتماد دیا ہے اور میں کبھی خیانت نہیں کر سکتا۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی بہت کوشش کی لیکن آپ اللہ کے خوف سے اس آزمائش سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے۔ زلیخا نے آپ
کا دامن پکڑ لیا اور اسے زور سے کھینچا، جس سے آپ کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ جب دونوں دروازے تک پہنچے تو عزیز مصر بھی وہاں موجود تھا۔ زلیخا نے فوری حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا کہ انہوں نے مجھ پر ناپاک ارادہ کیا۔ اس موقع پر ایک بچے نے جو زلیخا کے خاندان سے تھا گواہی دی اور کہا، اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو زلیخا سچی ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یوسف سچے ہیں۔ جب عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی کو تسلیم کیا اور زلیخا کو سرناش کیا۔ زلیخا کی محبت جنون کی حد تک بڑھ چکی تھی۔ اس نے اپنی سہیلیوں کو بتایا کہ یوسف کے حسن کو دیکھ کر کوئی بھی عورت خود پر قابو نہیں رکھ سکتی۔ ایک دن زلیخا نے اپنی سہیلیوں کو محل میں بلایا اور ان کے سامنے یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ جب یوسف علیہ السلام کمرے میں داخل ہوئے تو خواتین نے ان کی خوبصورتی دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی اور کہا، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا، یہ وہی یوسف ہے جس پر تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ میں نے اسے اپنی طرف محل کرنے کی کوشش کی لیکن یہ باکپاس نکلا۔ زلیخا کی محبت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام پر قید کی آزمائش آ گئی۔ زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ اگر یوسف میری خواہش پوری نہ کرے تو انہیں قید میں ڈال دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، قید مجھے اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی یہ عورت دعوت دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کو قید خانے بھیج دیا گیا۔ کئی سال گزرنے کے بعد جب قحط کے دنوں میں حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر بن گئے تو زلیخا کا دوبارہ ذکر آیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دوران زلیخا نے اپنے گناہ پر نادم ظاہر کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی سچی توبہ کو قبول کیا اور بعد میں روایات کے مطابق ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بی بی زلیخا کا واقعہ ایک ایسا دلکش اور عبرت انگیز قصہ ہے جو نہ صرف قرآن پاک میں تفصیل سے بیان ہوا ہے بلکہ دنیا کی تاریخ میں بھی اس کی بے شمار مثالیں دی جاتی ہیں۔ یہ قصہ انسانی جذبات، آزمائش، صبر، گناہ سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ بی بی زلیخا مصر کی ایک باعزت اور صاحب اختیار خاتون تھی۔ ان کا حسن ایسا تھا کہ اس وقت کی خواتین ان کے جمال کی مثالیں دیا کرتی تھی۔ عزیز مصر کی بیوی ہونے کے ناطے وہ مال و دولت اور طاقت کی مالک تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کے گھر آئے تو ان کا دل یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر ہوا۔ بی بی زلیخا کی محبت وقت کے ساتھ جنون میں بدل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت دیندار اور پاک دامن انسان ہے، لیکن ان کا دل ان کی محبت میں بے قابو ہو چکا تھا۔ روایت کے مطابق زلیخا نے اپنی محبت کا اظہار بار بار کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ہر بار اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے ان سے دور رہنے کی کوشش کرتے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنی محبت کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یوسف، میں نے دنیا کی ہر نعمت تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دی ہے، میری محبت کو ٹھکرا کر تم کیا پاؤ گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، میں صرف اپنے رب کا خوف رکھتا ہوں۔ دنیاوی نعمتیں فانی ہیں لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ ایک دن زلیخا نے اپنی محبت کو عملی جامے پہنانے کا ارادہ کیا۔ اس نے محل کے تمام دروازے بند کر دیے اور ایک نہایت حسین لباس زیب تن کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ اس لمحے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آزمائش بہت سخت تھی۔ زلیخا نے کہا، اے یوسف، آج کوئی بھی ہمیں نہیں دیکھنے والا، میں نے ہر دروازہ بند کر دیا، تم میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوری کہا، ہر دروازہ بند ہو سکتا ہے لیکن اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ کہتے ہوئے آپ دروازے کی طرف دوڑے۔ زلیخا نے آپ کا پیچھا کیا اور آپ کے کرتے کو پکڑ کر کھینچا جس سے وہ پیچھے سے پھٹ گیا۔ جب وہ دونوں دروازے تک پہنچے تو عزیز مصر وہاں کھڑا تھا۔ زلیخا کو یقین تھا کہ دیگر خواتین بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر ان کی طرف مائل ہو جائیں گی۔ اس نے اپنی سہیلیوں کو دعوت دی اور ان کے لیے پھل اور چھریاں پیش کی۔ جب انہوں نے پھل کاٹنا شروع کیا تو زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں لے گئی۔ جب خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے حسن کی تاب نہ لا سکی اور بے خودی سے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ وہ حیرت سے پکار اٹھی، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، یہ انسان نہیں۔ زلیخا نے کہا، یہ وہی یوسف ہے جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ میں نے اسے اپنی قریب لانے کی کوشش کی لیکن یہ پاک دامن
دامن نکلا۔ کئی سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر بن گئے تو قحط کے دوران لوگوں کی مدد کر رہے تھے تو زلیخا کی زندگی بدل چکی تھی۔ وقت اور حالات نے زلیخا کو اپنی غلطیوں کا احساس دلایا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی اور اپنے گناہوں پر ندم کا اظہار کیا۔ روایت کے مطابق زلیخا نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اسے معاف کر دے اور اس کی عزت بحال کرے۔ اللہ تعالیٰ نے زلیخا کی توبہ قبول کی اور بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ زلیخا نے اپنی باقی زندگی نیکی اور تقوی کے ساتھ گزاری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ اگر ہم اللہ کے خوف کو دل میں رکھیں اور گناہ سے بچے تو وہ ہمیں عزت اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ زلیخا کی محبت کا انجام ہمیشہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ غیر شرعی محبت انسان کو تباہی کی طرف لے جا سکتی ہے، لیکن سچی توبہ سے اللہ کی رحمت حاصل کی جا سکتی ہے۔ زلیخا کی توبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے، بشرطیہ کہ بندہ دل سے معافی مانگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی استقامت اور اللہ پر بھروسہ ہمیں دکھاتا ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی اللہ کی مدد سے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ واقعہ قیامت تک انسانوں کے لیے ایک مثال رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔